وعدہ آپ سے ایسا نہیں کیا جو آپ پورا نہیں کیا. ہماری پیس سلو ہو سکتی ہے. ہماری پیس سلو ہونے کی وجہ یہاں کا سسٹم ہے. جو سسٹم پولیٹیکل سسٹم ہے, جو بیوروکریٹک سسٹم ہے, وہ سسٹم اس طریقے سے اس پازیٹیو انیشیٹوز کو انکریج نہیں کرتا. ہم سٹیٹس کو توڑنا ہی نہیں چاہتے ہیں. اب ہم انشاءاللہ سٹیٹس کو توڑیں گے, اور آپ نوجوان بچیوں اور بچوں کی مدد سے توڑیں گے. آپ کو میرٹ پہ نوکریاں دیں گے, آپ کی میرٹ کو انشور کریں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتر اپرچونٹیز جو ہیں وہ لے کر آئیں گے. اور میں پھر آپ سے کہتا ہوں, یہ فیصلہ بلوچ قوم کرے. میں ہر جگہ جا کر یہ کہتا ہوں. میں اپنی بچیوں کو, اپنے بچوں کو گلے لگا رہا ہوں, ان کو اسکالرشپس دے رہا ہوں, ان کی اسکل ڈیولپ کر کے ان کو باہر بھیج رہا ہوں, اور ان کو اپرچونٹی دے رہا ہوں کہ وہ معاشرے میں بہتر شہری بن کے معاشرے کی خدمت کرے, نہ صرف اپنے پیرنٹس کی, اپنے سبلنگس کی, اپنے رشتہ داروں کی, پاکستان کی, بلوچستان کی ریمیٹنسز کا باعث بنے اور تعلیم حاصل کرے. اور ایک طرف ہمارے تعلیم یافتہ بچوں کو اور بچیوں کو خود کو حملہ ور بنایا جا رہا ہے. تو فیصلہ بلوچ یوتھ نے کرنا ہے کہ آپ نے خودکش والوں کا ساتھ دینا ہے یا آپ نے ان کا ساتھ دینا ہے جنہوں نے آپ کے لیے روزگار کے موقع مہیا کیے, جنہوں نے ریاست سے محبت کی خاطر آپ کے لیے جو ہے وہ اپرچونٹیز پیدا کیے جا رہے ہیں. تو یہ فیصلہ تاریخ ضرور کرے گی. اگر یہ فیصلہ آج یوتھ کر لے, انٹیگریٹ ہو جائے, ریاست کے ساتھ ناراضگی نہیں بنتی ہے, حکومتوں کے ساتھ ناراضگی بن سکتی ہے, میرے ساتھ ناراضگی بن سکتی ہے, کسی وزراء کرام کے ساتھ, ایم پی ایس, ایم ایل ایس کے ساتھ, بیوروکریٹس کے ساتھ, ریاست کے ساتھ ناراضگی نہیں بنتی ہے. یہ ریاست بڑی مشکل سے ہمیں ملی ہے, یہ ریاست کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی ہیں, اور یہ وہ ریاست ہے جس نے پھلنا پھولنا ہے, اور بلوچستان کے راستے سے تمام ترقی کے دروازے کھلیں گے. یہ آپ کو گمراہ کرتے ہیں انپیرلل ڈیولپمنٹ کا بتا کے کہ کہیں پر کیا بن گیا, کہیں پر کیا بن گیا. یہ انپیرلل ڈیولپمنٹ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے, صرف پورے پاکستان کا نہیں بلکہ دنیا میں جتنی بھی ڈیولپنگ نیشنز ہیں ان سب کا مسئلہ ہے. تو تھاٹ پروسیس سے گزریں. جب آپ کے پاس یہ سوشل میڈیا پہ وائرل کلپ آ جاتا ہے تو فار گاڈ سیک ایک دفعہ اللہ اپنے دین میں کہتا ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی چیز آئے تو اس کی تصدیق کریں. آپ کو گمراہ کیسے کیا جا رہا ہے, جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے, جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. اور اب آپ پنجاب کی مثال لے لیں کہ کس طریقے سے ایک طرف ہمارے ہاں ایک کانفرنس چل رہی ہے, شنگھائی جو تعاون کانفرنس ہے, اور دوسری طرف ایک جھوٹا ریپ کا قصہ وہ پھیلایا گیا سوشل میڈیا کے ذریعے وداؤٹ تھنکنگ کہ ہم کرنے کیا جا رہے ہیں, اور ہم نے اس کو پھیلانا شروع کر دیا. تو یہ جو قرآن کا نزول ہے بچوں, یہ بھی اسی وجہ سے آیا. دین تو اللہ کے پہلے بھی تھے, لیکن دین میں مداخلت تھی, پھیلایا جا رہا تھا جھوٹ, فیس بک, ٹویٹر, انسٹاگرام, کہ بس چلائی جاؤ, میرے پاس آ گیا میں نے آگے فارورڈ کر دیا, آگے کے پاس آ گیا اس نے آگے فارورڈ کر دیا. تو تب اللہ کی بھی بس ہو گئی, انہوں نے کہا انف, دس از قرآن, اس قرآن کو فالو کرو. تو پلیز, نہ ہمارا دین اس کی اجازت دیتا ہے, نہ ہمارا معاشرہ اس کی اجازت دیتا ہے, نہ ہمارے نارمز, نہ ہماری ثقافت اس کی اجازت دیتا ہے کہ اب جھوٹ کو پھیلایا جائے. تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ تحقیقات کریں, اپنے ریاست کے خلاف جو پروپیگنڈا ہے اس کو ناکام بنائیں, اور حکومت کا ہاتھ بٹائیں کہ ہم اس طرح کے اچھے کام جو ہے ان کو جاری رکھ سکیں. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.